مونٹیگو کمیشن کا اعلان اور مسلمانوں کے حقوق کی جدوجہد کا پہلا مرحلہ۔ تحریک پاکستان اور ہندوستان کی آزادی کا باضابطہ آئینی مرحلہ 1917 میں شروع ہوتا ہے، جبکہ برطانوی حکومت کے وزیر ہند نے، جو کہ عملاً ہندوستان کا حاکم شمار ہوتا تھا، 20 اگست 1917 کو یہ اعلان کیا کہ ہندوستانیوں کو صرف حکومت میں شریک کرنا ہی برطانیہ کا منشا نہیں، بلکہ منتہائی مقصود یہ ہے کہ وہ حکومت خود اختیاری کے قابل ہو جائیں اور رفتہ رفتہ ملک کا پورا نظام ان کے سپرد کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی تحریک پاکستان کی وہ تاریخی جدوجہد شروع ہو گئی جس نے بالآخر 1947 میں جناب قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں مسلمانان ہند کو ان کا اپنا ملک دلا دیا۔ اس ساری تحریک کے دوران جماعت احمدیہ نے ہر مرحلے پر پاکستان کے قیام کے لیے بھرپور جدوجہد کی، مسلمانوں کی ہر تحریک کو کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کرنے کے لیے ہر قسم کی مدد کی اور مسلمانان ہند کو سیاسی آزادی سے ہمکنار کرنے کے لیے تاریخی خدمات انجام دیں۔ مسلم لیگ کی بے پناہ امداد کی اور خاص طور پر سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خداداد ذہانت اور کمال سیاسی فراست سے کام لے کر ہر مرحلے پر مسلمانان ہند کی بھرپور رہنمائی فرمائی۔ اس طویل تاریخی جدوجہد کا ایک مختصر سا خاکہ پیش خدمت ہے۔ وزیر ہند مسٹر مونٹیگو کے اعلان سے ہندوستان کی سیاست میں ایک ہلچل پیدا ہو گئی اور ہندو حکومت کرنے کے خواب دیکھنے لگے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ انگریز نے ہم سے ہی معاملہ طے کرنا ہے اور مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کرنے والا اور کوئی نہیں۔ مسلم لیگ تو ہماری طفیلی جماعت بن کر رہ گئی ہے۔ حضرت مسلم موعود حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے نومبر 1917 کو دہلی تشریف لے گئے۔ وہاں چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب نے جماعت احمدیہ کے وفد کی طرف سے مسٹر مونٹیگو کو ایڈریس پیش کیا اور آئندہ سیلف گورنمنٹ کے طریقے انتقال سے متعلق مشورہ دیا۔ اس میں مندرجہ ذیل نکات شامل تھے: اول، انتخاب کا کوئی ایسا طریق نہ رکھا جائے جس میں قلیل تعداد جماعتیں نقصان میں رہیں۔ دوم، حقوق و فرائض کے تمام معاملات میں یورپین اور غیر یورپین کی تقسیم کو کلیتاً ختم کر دیا جائے۔ سوم، اندرونی مذہبی اختلافات سے قطع نظر حکومت برطانیہ کو سمجھ لینا چاہیے کہ جماعت احمدیہ کا سیاسی مفاد کلیتاً ایسے تمام فرقوں کے ساتھ وابستہ ہے جو جماعت احمدیہ کی طرح دعوی اسلام رکھتے ہیں۔ دیگر مواقع پر ملت اسلامیہ کی رہنمائی۔ مسٹر مونٹیگو کی ہندوستان آمد کے بعد تحریک آزادی کے دوسرے اہم مواقع پر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملت اسلامیہ کی سیاسی طور پر رہنمائی جاری رکھی۔ 1919 میں جلیاں والا باغ کے حادثے کے نتیجے میں ہندوستان میں ہنگاموں کا ایک دور شروع ہو گیا اور ہندوؤں نے گاندھی کی قیادت میں مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے تحریک خلافت شروع کی اور مسلمان اپنی سادہ لوحی میں ان کے دام میں پھنس گئے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے اہم مواقع پر عوام کل انعام کی رائے کے خلاف مسلمانوں کو صحیح اسلامی تعلیم سے متعارف کرایا کہ اسلام ایسے کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ چنانچہ تحریک ہجرت کے متعلق لکھا: اول تو شرعاً یہ موقع ہجرت کا ہے ہی نہیں۔ دوم، اگر خلاف شریعت ہجرت کی بھی گئی تو اس کے سامان چونکہ آپ کے پاس نہیں ہیں اس لیے نقصان ہوگا اور دشمنوں کو ہنسی کا موقع ملے گا۔ پھر افغانستان میں گنجائش بھی نہیں۔ معاہدہ ترکیہ، ملخص، صفحہ 10، صفحہ 11۔ چنانچہ بعد کے حالات نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو سچا ثابت کیا۔ ہزاروں مسلمان اپنا گھر بار ہندوؤں کے ہاتھوں اونے پونے داموں فروخت کر کے افغانستان گئے، مگر افغانستان کے دروازے بند پا کر خستہ حالی کا شکار ہو گئے۔ تحریک عدم تعاون کے نتیجے میں ہزاروں مسلم طلباء تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہو گئے اور انہوں نے اپنی ملازمتیں چھوڑ دیں۔ ہندو اس بہانے ہندوستان کے مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہتا تھا اور اسے اس معاملے میں نمایاں کامیابی حاصل ہوئی۔